السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں سمیع رضا واسطی امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی رحمت و بخشش کے دروازے یوں تو ہر ایک کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی فضاؤں میں رحمت الہی کا دریا ہمیشہ موجزن رہتا ہے۔ اس کی رحمت و برکت کے بادل ہمیشہ اپنے گنہگار بندوں پر سایہ فگن کیے ہوئے رہتے ہیں۔ اس کریم رحیم غفار پروردگار عالم نے اپنے گنہگار بندوں کی خطاؤں اور لغزشوں کی بخشش کو مزید انعامات سے نوازنے کے لیے کچھ خاص نسبتوں کی وجہ سے کچھ گھڑیوں کو وہ فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی ہے جن میں وہ خاص قبولیت کے شرف سے نوازتا ہے۔ انہی خصوصی ساعتوں میں شعبان کے مہینے کو ایک الگ ہی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ شعبان کے مہینے کی فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک حدیث پاک کافی ہوگی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے اور شعبان کو خود اپنا مہینہ قرار دیا ہے اور اس کی عزت و حرمت کو اپنی عزت و حرمت قرار دیا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان شہر اللہ و شہر شعبان شہری شعبان المطہر و رمضان المکفر، یعنی حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ یہ میرا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ یہ گناہوں سے پاک کرنے والا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ یہ گناہوں کو ختم کرنے والا مہینہ ہے۔ شعبان کی 15ویں رات جسے لوگ شب برات بھی کہتے ہیں، اس کی بہت زیادہ حدیث مبارکہ میں فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات یہ وہ شب ہے، یہ وہ رات ہے جس میں ایک سال کا حال لکھ دیا جاتا ہے، زندوں کا نام مردوں میں بدل دیا جاتا ہے اور اس ایک سال میں جتنے لوگ حج کرنے والے ہیں ان تمام کا نام لکھ دیا جاتا ہے اور جتنے لوگ اس ایک سال میں انتقال کرنے والے ہیں اس کی فہرست تیار کر کے ملک الموت کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور اس ایک سال میں تمام لوگوں کا رزق مقررہ رزق جو ہے لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم اس کے نام کی بات کر رہے ہیں تو اسے لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے یعنی برکت والی رات۔ اس شب کو اس رات کو لیلۃ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے یعنی اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت خاصہ کا نزول ہوتا ہے اور اس رات کو لیلۃ البراءت بھی کہتے ہیں یعنی جہنم سے دوزخ سے آزادی دلانے والی رات۔ شب برات کے 5 خصائص یعنی شب برات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 خاص صفت عطا فرمائی جنہیں کثیر ائمہ کرام نے بیان کیا ہے۔ ہذہ لیلۃ مختصۃ بخمس خصال، پہلی اس کی خاصیت تو یہ ہے کہ اس شب میں اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اس شب میں اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری خاصیت اس شب کی یہ ہے کہ اس میں عبادت کرنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان کی 15ویں رات کو یعنی شب برات میں جو شخص 100 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 100 فرشتے اس کی طرف بھیجتا ہے جن میں سے 30 تو وہ ہوتے ہیں جو اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 وہ ہوتے ہیں جو دوزخ کی آگ سے اسے محفوظ رکھتے ہیں اور 30 وہ ہوتے ہیں جو دنیاوی آفتوں سے بلاؤں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور 10 وہ ہوتے ہیں جو شیطانی چالوں سے اسے بچاتے ہیں۔ تیسری خاصیت اس شب کی یہ ہے کہ اس میں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ کا نزول ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یرحم امتی فی هذه الليلة بعدد شعر اغنام بنی کلب، یعنی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اس شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے یعنی دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چوتھی خاصیت شب برات کی شعبان کی 15ویں رات کی یہ ہے کہ اس میں گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے اور معافی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یغفر لجمیع المسلمین فی تلک اللیلۃ الا لکاہن او مشاہن او مدمن خمر او عاق للوالدین او مصر علی الزنا، یعنی شعبان کی 15ویں رات میں شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے جادو ٹونا کرنے والے، بغض و کینہ رکھنے والے، شرابی، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے اور بدکاری یعنی زنا پر اصرار کرنے والوں کی، یہ محروم رہ جاتے ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ 5ویں خاصیت اس شب کی شب برات کی یہ ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل شفاعت عطا فرما دی گئی۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شب برات میں یعنی شعبان کی 15ویں رات میں مکمل شفاعت عطا فرما دی گئی۔ وہ اس طرح کہ شعبان کی 13ویں رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی شفاعت کا سوال کیا تو آپ کو
शफाअत का तीसरा हिस्सा अता फरमा दिया गया। फिर 14वें शब को यानी 14वें शाबान को भी आपने अपनी उम्मत की शफाअत का सवाल किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको शफाअत का 2/3 हिस्सा अता फरमा दिया। फिर शाबान की 15वीं रात को यानी शब बरात को भी आपने अल्लाह तबारक व तआला से अपनी उम्मत की शफाअत का सवाल किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मुकम्मल शफाअत अता फरमा दी, सिवाय उस शख्स के जो मुसलसल नाफरमानी करता रहता है। तो इस रहमत वाली, बरकत वाली, बख्शिश वाली, मग़फ़िरत वाली रात में हमें और आपको चाहिए कि हम कसरत के साथ तिलावत कलामुल्लाह करें, कसरत के साथ अल्लाह की हुजूर नाफिल अदा करें, कसरत के साथ ज़िक्र व अज़कार करें और अल्लाह के हुजूर हम हाजिर हों, गिरे अज़ारी करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, आओ फबा करें और अपने रब को मनाएं। और इस ख़ास रात में हम अल्लाह ताला की रहमतों बरकतों को हासिल करें, ना कि बजाय इसके कि हम खुराफात में मसरूफ़ अमल हो, हमारे नौजवान आतिशबाजी करें, बाइक लेके इधर उधर घूमें और इतनी बाबरकत वाली रात, इतनी बख्शिश वाली रात को हम इसी तरीके से ज़ाय कर दें और अल्लाह तबारक व तआला की मग़फ़िरत और उसकी रहमत और बरकत से हम महरूम हो जाएं। तो अपने लिए भी दुआ करें, अपने घर वालों के लिए भी दुआ करें और इस रात में तमाम मोमिनीन के लिए दुआ करें और इस फ़कीर को भी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।